الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مسلمان اور غیر مسلم یعنی کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی جتنے بھی مسلمانوں کے علاوہ ہیں، ان میں ایک نمایاں فرق بھی ہے اور وہ بنیادی فرق بھی ہے. مسلمان کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے دنیا ہے، لیکن وہ آخرت کو مد نظر رکھتا ہے کہ میرا یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ، میرے عمل، میری ترتیب جو ہے میری دنیا کی بھی ذلت کا سبب نہ بن جائے، دنیا کی بھی ناکامی کا ذریعہ نہ بن جائے، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے میری آخرت کی تباہی کا بھی سبب نہ بن جائے. مومن مسلمان دونوں چیزوں کو لے کے چلتا ہے اور دونوں چیزیں اس کے مد نظر ہوتی ہیں. بظاہر یہ زبان چھوٹی سی ہے اور یہ کلمات ہیں، لیکن یہ بعض دفعہ ایسے کلمات نکال دیتی ہے کہ بظاہر دنیا خراب نہیں ہوتی لیکن آخرت تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مرد ہے، وہ حالت غصے میں آیا، بیوی سے لڑ رہا ہے، تو اس نے غصے میں اسے طلاق دے دی. اب وہ تو کہتا ہے جی میں نے تو غصے میں تھا، یا کوئی کہتا ہے میں مذاق میں تھا، لیکن یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس سے اس کی وہ بیوی جو اس کے لیے حلال تھی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. اس نے 3 طلاق دے دی. اب اگر اس کو اپنی بیوی رکھتا ہے تو حرام ہے اور بچے بھی ناجائز ہیں. اسی طرح ہی ایک آدمی ہے، کوئی ایسا کلمہ کفریہ کہہ دیتا ہے تو وہ اس کلمے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی ساری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں جو اس نے پڑھی تھی، سارے اعمال ختم ہو گئے، اس کا حج ختم ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہا. اب اگر جب طائب ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو مسلمان ہوتا ہے تو وہ پچھلی تو نمازوں کا نہیں، لیکن حج اسے دوبارہ کرنا پڑے گا. تو بھی بات یہ ہے کہ مومن مسلمان جو ہے نا، وہ اپنی دنیا کے بنانے کے ساتھ آخرت کی فکر کرتا ہے اور دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتا ہے. کافر صرف دنیا کو دیکھتا ہے اور دنیا کی فکر کرتا ہے، اور اس کا دائرہ کار بھی دنیا سے ہوتا ہے، وہ آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو امید ہی نہیں ہوتی. اٹھوں گا، جواب دوں گا، یا کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کی یہ مد نظر ہی نہیں ہے. اس کو یہی ہے یہاں میرا نام بھی زندہ ہو جائے، یہاں مجھے دولت بھی مل جائے، مکان بھی مل جائے، میری شان بھی ہو جائے، مجھے عہدہ بھی مل جائے، میں بڑے لوگوں میں شمار ہو جاؤں، میری بڑی شہرت ہو جائے. اس کا سارا دائرہ کار جو ہے نا وہ دنیا ہی کے گرد گرتا ہے. اور مومن جو ہے دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکموں کو پاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر ضرور کرتا ہے. کتنی چیزیں اسے دنیا میں بظاہر نفع دیتی ہیں لیکن آخرت کے لیے نقصان ہوتی ہیں، وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی دنیا کی قربانی کرتا ہے. یہ دین ہے. دیکھو بعض دفعہ آدمی کو مال مل رہا ہے اور اس مال سے اس کی دنیا بڑی اچھی بظاہر ہو جائے گی، لیکن وہ حلال نہیں ہے، وہ نہیں لیتا. وہ کیوں نہیں لیتا؟ کہ کل میدان معاشر میں کیا جواب دوں گا، اگر کسی کا مال کھاؤں گا تو کیسے جواب دوں گا. یہ مومن کی شان ہے، یہ اس کا مقصد زندگی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم والے اعمال کو اور اپنی آخرت کی فکر کو لے کے چلتا ہے. مجھے قبر میں بھی سوال جواب ہوں گے. میرا میدان معاشر میں 5 سوال ہیں. زندگی کہاں گزاری، جوانی کیسے گزری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا. اب ہر بات میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے.
تو اپنی دنیا کا خسارہ، اپنی دنیا کا نقصان اور بعض وقت دنیا کی ذلت بھی لے لیتا ہے، لیکن اپنی آخرت کو بچا لیتا ہے کہ یہ دنیا تو تھوڑے وقت کے لیے، عارضی وقت کے لیے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت اور اللہ کی سے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ اگر جب تک مسلمان میں رہے گا، وہ ایک مومن، ایک اچھا، ایک باکردار، ایک اخلاق، ایک محبت والا، ایک اعمال والا ہوگا۔ جب وہ دنیا کی محبت میں اتنا غلب کر جائے کہ آخرت کو چھوڑنا شروع کر دے، تو یہ دنیا بھی اس کے لیے فتنہ بنے گی، آخرت کا نقصان تو اس کا ویسے بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ آزاد ہے، آنکھوں سے جو مرضی دیکھے، زبان سے جو مرضی بولے، کان سے جو مرضی سنے، دماغ سے جو مرضی سوچے، ہاتھ سے جو مرضی کرے، اپنے نفسی خواہشات کو جیسے پورا مرضی کرے، جو مرضی کھائے، پیٹ پہ جو مرضی لے کے جائے۔ اسے پتا ہے کہ میں نے کسی کو جواب نہیں دینا، مجھے کسی کے آگے میرا کوئی بھی وہ نہیں ہے، اس لیے وہ آزاد ہے۔ تو یہ تو جنت والی زندگی ہے جہاں سب کچھ اس کی مرضی کا ملتا ہے، اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ مومن پابند ہے۔ قید میں آدمی ہوتا ہے تو اسے اس کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا، اس کی مرضی کی چائے نہیں ملتی، اس کی مرضی کا اسے بستر نہیں ملتا، اس کو اپنی مرضی کا لباس نہیں ملتا۔ تو مومن بھی یہاں پابند ہے، وہ لباس وہ پہنے گا جس لباس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ پاگلوں کی طرح یورپ میں آپ چلے جائیں تو وہ تو اب بہت زیادہ ہو گیا، پہلے تھوڑا تھا، کچھ تھے یو کے کی ریاست جس میں ننگی عورتیں ہوتی تھیں، اب تو عام یورپ میں نوجوان بچیاں بالکل ننگی ہوتی ہیں۔ تو میں تو کتنے ایسے حضرات جو بڑے نیک ہیں یورپ میں رہتے ہیں، انہیں میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آدمی اس ماحول میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کی جوان بچیاں بچے آپ کی تباہی کی طرف چلے جائیں گے اس ماحول کی وجہ سے، مرد بھی ننگے ہوتے ہیں۔ تو بس سفار ایسے برے حالات ہیں حیوانوں والے۔ دین اس کے لباس میں بھی بند کرتا ہے، عورت کتنا لباس پہن سکتی ہے، کیسا پہن سکتی ہے، کس کلر کا اور کس حلیے کا پہن سکتی ہے۔ مرد کے لیے بھی پابندیاں ہیں، مرد کو اپنی مرضی کا چہرہ نہیں بنا سکتا، وہ چہرہ بنائے گا جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، وہ اس کے لیے وہی پابندی ہے۔ وہ اپنی مرضی کی مونچھیں ایسے ڈاکوؤں کی طرح نہیں رکھے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اسوہ حسنہ میں ان مونچھوں کو وہ چھوٹا یا اس کو صاف رکھے گا۔ اسی طرح زبان سے ہر پسند آنے والی بات نہیں کہے گا، ہر کھانا نہیں کھائے گا۔ تو یہ تو قید والی بات ہے، اس اعتبار سے قید کہا گیا، یہ نہیں ہے کہ یہاں قید کر دیجیے، یا اس پہ پابندیاں ہیں۔ دیکھیں آدمی مرد عورت ہے، جب تک ان کی شادی نہ ہو دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں، حرام ہیں، اور گناہوں میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اب کفار کے لیے تو یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر ایسے بھی نہیں کہ دو مرد عورت اسلام میں راضی ہوں۔ ایک طریقہ نکاح ہے جس میں ایجاب و قبول اور گواہوں کی ضرورت ہے، جس میں نسل وہ آنے والی نسل کی حفاظت ہے۔ کفار کے اندر یہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بھی کسی کے پاس کہ یہ جو بچہ ہے یہ کس باپ سے ہے۔ تو اسلام ایک مربوط انتظام، ایک ترتیب، ایک اعمال، اور پھر اس کے بعد بڑی عجیب اور پیاری اور خوبصورت زندگی یہ ہے کہ اسلام کی پابندیوں میں عزت ہے، اسلام کی پابندیوں میں سکون ہے، اسلام کی پابندیوں کے اندر آدمی کو کسی کا خوف نہیں رہتا، ڈر نہیں رہتا، پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اور جب یہ پابندیاں آدمی چھوڑتا ہے تو یہ معاشرہ ہی اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اپنی جان بھی اسے اچھی نہیں لگتی۔ تو بھئی ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا ضرور اچھی بنائیں۔ اللہ جو فرما رہے ہیں، یہ اللہ نے جتنے چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے بنائی ہیں، جنات کے لیے نہیں بنائی، فرشتوں کے لیے نہیں بنائی، حیوانوں کے لیے نہیں بنائی۔ حیوان تو اسے جو مرضی آپ ڈال دیں وہ کھا جائے گا۔ یہ تنبا ہوتا ہے ریگستان کے علاقوں میں، بڑا کڑوا ہوتا ہے نا، آدمی چکھ بھی لے تو چینی بھی گزارا نہیں کرتی، اتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اب جنوڑوں کو ڈال کے دیتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ بندہ تو جو ہے نا، وہ تو ایک واقعہ بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ ایک دیہاتی محمود غزنوی کے دربار میں نا
تنبا لے آیا، دیہاتی تھا تو تنبا لے آیا، تو محمود غزنوی نے دیکھا تنبا تو اس نے کہا اچھا دیہاتی ہے، لے آیا تحفے میں لایا اپنے علاقے سے. تو اس نے ایک بلایا اپنے خادم کو، جاؤ اس کو کاٹو، کاٹ کر کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، بالکل چھوٹے ٹکڑے کر کے لے آؤ. وہ لے آیا تو محمود نے کیا کیا، اس نے سب کو نہ ایک ایک وہ چھوٹا چھوٹا دے دیا، یہ کھاؤ. بادشاہ کے وزیر بیٹھے تھے، مشیر بیٹھے تھے، خاص لوگ بیٹھے تھے، سب کے پاس گیا. ایاز بھی بیٹھا ہوا تھا جو خادم خاص تھا، اس کو بھی دیا. اب بادشاہ نے دیا تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں کھاتا نہیں ہوں، کیسے انکار کرے، بادشاہ نے دیا ہے. اور جس کو دیا بالکل چھوٹا سا تھا، منہ میں ڈالے تو اس کا منہ تو کیا، اس کی آنکھوں کا رنگ بھی خراب ہو گیا، چہرہ عجیب سا ہو گیا، پریشان ہے یار. اب پھینک ہو نہیں سکتا، تھوک ہو نہیں سکتا، بادشاہ نے دیا ہے، اور نگلنا بھی مشکل، پھینکنا بھی مشکل. پھینک بادشاہ کی وجہ سے نہیں سکتا، نگل اپنے لیے نہیں سکتا کہ یہ کیا عذاب دے دیا بادشاہ نے. تو بادشاہ دیکھ کے مسکراتا، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے. اس نے جب ایاز کی طرف دیکھا تو دیکھا ایاز منہ نہیں بنا رہا تھا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو اس نے کہا ایاز یہ سب پہ حالت دیکھنا، ان کے تو رنگ بھی بدل گئے ہیں، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو نہیں آ جاتے، اور یہ کتنی بری حال میں تھوکنا چاہتے ہیں، میری وجہ سے تھوک نہیں سکتے، نگل تو سکتے ہی نہیں یہ. اور تو ہے میں تجھے دے رہا ہوں، تو اس طرح مزے سے جیسے کوئی بڑی لذیذ چیز ہے، چسکے لے لے کے مٹھاس کی طرح تو اسے چوس چوس کے مزے لے کے کھا رہا ہے، تو یہ تجھے کڑوا نہیں لگتا؟ اس کو پتا تھا یہ بہت کڑوی چیز ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے. ایاز کا جواب تعریفی جواب تھا. یہ ایک مسلمان کا جواب ہونا چاہیے، وہ تو غلام تھا نا، یہ مسلمان کا جواب ہونا چاہیے. اس نے کہا بادشاہ علی مقام یہ کڑوا ہے، اور بہت کڑوا، اور اس کی کڑواہٹ بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا پھر تو کیسے کھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں نے دیا ہے، اس ہاتھ سے میں نے بڑی نعمتیں لی ہیں، آج اگر کڑوی چیز آ گئی ہے تو میں منہ بنا لوں. اس ہاتھوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے، مجھے ہر لذیذ چیز دی ہے، آج ان ہاتھوں سے اگر ایک کڑوی چیز ملی ہے تو اسے میں تھوکنے کی ارادہ کروں یا اس پہ میں میرے لیے یہ بھی شہادت ہے کہ ان ہاتھوں نے یہ مجھے دیا. تو جو وزیر مشیر بیٹھے تھے وہ ویسے چودھری تو ہوتے ہیں، خوشامدی لوگ ہوتے ہیں، سارے منہ نیچے کر کے بیٹھ کے. تو بھئی یہ اگر ہم اللہ کے ساتھ سوچیں نا کہ ہمارا رب جو ہمیں دے رہا ہے، دیکھیں سب سے پہلے اپنی ذات کی طرف آتے ہیں. اگر میں ہی ہوں، میں انسان پیدا نہ کیا جاتا، اللہ نے کتنی بڑی نعمت، خنزیر پیدا کر دیتا، سانپ پیدا کر دیتا، چھپکلی پیدا کرتا، کتا بنا دیتا، کوئی اور گندی مندی چیز سی بن جاتا تو کوئی زندگی تھی. پھر اس کے بعد اللہ نے جب انسان بھی بنایا تو اتنا خوبصورت، اتنا دلکش، آنکھیں، کان، زبان، ہر چیز، کان اپنے مقام پہ، ناک اپنے مقام پہ، آنکھیں اپنے مقام پہ، پیشانی اپنے مقام پہ، زبان سے بولنے کی اہلیت، سمجھنے کی اہلیت، سونگنے کی اہلیت، کرنے کی اہلیت. اگر یہ نہ ہوتا انسان، آنکھیں بھی ٹیڑھی ہوتی، کان بھی ایک ہوتا، ناک بھی عجیب سا ہوتا، تو میں کتنا عجوبہ سا بنا ہوا ہوتا. اس نے کتنا خوبصورتی کے ساتھ مجھے بنایا. بولنے کی صلاح دی. اگر میں گونگا ہوتا تو، میں اگر بہرا ہوتا سن نہ سکتا، اگر میں اندھا ہوتا، دنیا میں موجود ہے جس نے اپنی ماں بھی نہ دیکھی ہوتی، اپنی باپ بھی نہ دیکھا ہوتا، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ باہر کیا ہوتا ہے، فضا کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں کے ساتھ اس خالق کائنات نے، پھر اس نے ہمیں زمین سے پیدا نہیں کیا، آسمان سے نہیں گرایا، کسی درخت سے پیدا نہیں کیا، باپ کے وجود سے ماں کے وجود میں منتقل کر کے 9 مہینے کس پیار کے ساتھ رکھ کے باہر نکالا، اور ماں کی تربیت، اس کے سینے سے دودھ، اس کے ساتھ مجھے اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. وہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اگر عیسائی، یہودی، کسی ہندو کے گھر ہو گئے تو سب سے پہلے تو بت کے پاس لیتا اور گائے کا پیشاب اسے پلاتا. تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں دینے والا خالق مالک کبھی کبھی ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے یا اپنی طرف سے آزمائش کی وجہ سے کوئی تھوڑی تکلیف آتی ہے تو آدمی چیخنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے احسانات کو، انعامات کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے جی میں ہی رہ گیا تھا اللہ کی اس میں کہ مجھے اتنی تکلیف گزر رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو اس نے کیا کیا دیا ہے، کتنا خوبصورت دیا ہے، کتنا اعلیٰ دیا. نہ دیا ہوتا تو یہ کیا کر سکتا تھا.
ہم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہمارا اور نظریہ ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو اور ہے. دیکھیں ایک بچہ ہے، ماں اسے اس کی مرضی کی ٹافیاں بھی لا دیتی ہے، مرضی کے کپڑے بھی لا دیتی ہے، سیر و تفریح پہ پارک میں بھی لے جاتی ہے، ساری اس کی باتیں مانتی ہے. کبھی ماں کہتی ہے چل بیٹھ، وہ کہتا میں نہیں بیٹھتا، تو ماں 2 ٹکا دیتی ہے. اب وہ 2 ٹکا دے، اسے 2 لگا دے تو بچہ کہ میری ماں بڑی ظالم ہے، تو وہ 2 لگانا بھی اس بچے کے لیے ضروری ہے. اس کی تربیت کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے، اسے کچھ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے. دیکھیں انڈے کو بھی توڑا جاتا ہے پھر چوزا نکلتا ہے، اگر انڈا بھی نہ توڑا جائے تو چوزا اندر ہی مر جائے. اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلیں بھی آدمی کی تربیت اور آدمی کے لیے اللہ کے ساتھ قریب بننے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اب ایک بچہ ہے وہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے اسے چینی نہیں دینی، اسے ٹافیاں نہیں دینی، آپ نے میٹھی چیزیں نہیں دیتی، کلفی نہیں کھائے گا، یہ آئس کریم نہیں کھائے گا. بچہ کے ضد پہ اڑ گیا میں نے یہ کھانا ہے، ماں اسے نہیں دیتی اور ڈاکٹر نے جو دوائی دی ہوتی ہے اس کا ذائقہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا. اب وہ کہتا ہے میں نے وہ بھی کھانی ہے اور دوائی بھی نہیں پینی. یہ تو روزمرہ کا ہمارے گھروں میں تماشا مچا ہوتا ہے، بچے چیختے ہیں، شور ڈالتے ہیں، ذرا سا اگر باڑے ہو تو بھاگ جاتے ہیں، ماں زبردستی پکڑتی ہے، لٹاتی ہے، چمچ میں منہ میں ڈالتی ہے، 2 تھپڑ بھی مارتی ہے، کبھی وہ دوائی ماں کے اوپر گر جاتی ہے، کبھی بچے کے اوپر گر جاتی ہے، پھر دوبارہ پلاتی ہے. یہ روز تماشا ہر گھر میں ہوتا ہے، وہ جو کچھ دنوں میں تو ہوتا ہی ہے. اب وہ بچہ کہ میری ماں نے یہ کیا میرے ساتھ کیا ہے، تو جب وہ بڑا ہوگا تو اسے سمجھ آئے گی میری ماں کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. اگر مجھے دوائی نہ دیتی تو میں بیمار ہو کے مجھ میں ایک تکلیف بن جاتی، اگر وہ میری مرضی کی میٹھی چیزیں دیتی تو میرا گلا خراب ہو کے مجھے آپریشن ہوتا. اللہ جل شانو بھی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا، شفیق، کریم. اللہ بھی ہمیں جو تکلیف دیتا ہے وہ تکلیف ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مشکلات نہ طلب کرو، یہ نہ کہو کہ اللہ مجھے صبر دے، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ شاید آپ پہ مشکل وقت آئے اور برداشت نہ کرے اور صبر نہ کر سکے اور آپ کی زبان سے اللہ کی شکر کی بجائے اللہ کا گلہ نکلنا شروع ہو جائے اور وبال کا ذریعہ بن جائے. لیکن اگر آ جائے تو اس پہ صبر کرو اور ہر حال میں شکر کرو. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا جتنا شکر کرو گے اللہ اتنا اور دے گا. شکر کرنا اللہ کی فرما برداری میں ہے کہ اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ نے عطا کیا ہے. اور یہ بہت خوبصورت بات ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج ہم شکر کیسے ادا کریں؟ آپ نے فرمایا ایسے کو الحمدللہ 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 رب العالمین. ایک اور حدیث ہے اس میں دوسرے الفاظ بھی ہیں. تو یہ بھی بات یہ جو ہے نا یہ چیز یہ سیکھنے سے آتی ہے. ایک بچی ہے اس کی شادی کر دی جائے، اسے بتایا ہی نہ جائے خامد کیا ہوتا ہے، ساس کیا ہوتی ہے، ننانیں کیا ہوتی ہیں اور یہ رشتے کیا ہوتے ہیں، تم نے کیسے کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ادھوری سی، بیکار سی، غلط ملت سی زندگی کرے گی، یا طلاق ہو جائے گی یا بیچاری کو مار پڑتی رہے گی. تو یہ غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی، جس نے بغیر تربیت کے اپنی بچی کو بھیج دیا. اور یہ ہم تو اب اس معاشرے میں ہیں، ہمیں تو اتنا تجربہ ہو گیا ہے، اتنے کیسز آتے ہیں، بچی یونیورسٹی میں بڑی اعلیٰ تعلیم لے کے آئی ہے اور اسے انڈا بھی نہیں بنانا آتا، چائے نہیں بنانی آتی. تو یہ غلطی ماں باپ کی ہے نا. تو اسی طرح جی دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا. دین کے لیے ایک ماحول چاہیے، ایسے لوگ چاہیے اور وہ معاشرہ چاہیے کہ جو آدمی کو دین سکھائے. عورتوں کے مسائل جو ہے نا وہ مردوں سے زیادہ مشکل ہیں اور بہت مشکل ہیں، اور عورتیں وہ مسائل نہیں جانتی جس کی وجہ سے عورتوں کو پاکیزگی اور ناپاکی اور پاکی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جو ان پہ نماز فرض ہوتی ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا، نماز فرض نہیں ہوتی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. قرآن مجید پڑھ لیتی ہیں وہ پڑھ نہیں سکتی، بعض بار روزہ رکھ لیتی ہیں رکھ نہیں سکتی، وہ بعض بار رکھا ہوتا ہے وہ روزہ وہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ سیکھے کون سکھائے گا؟ یہ یونیورسٹی والے تو نہیں سکھائیں گے، ان بیچاروں کو تو خود نہیں آتا. یہ سیکھنا پڑے گا ان سے کہ جو یہ سکھانے والے ہیں اور جو یہ جانتے ہیں. اسی طرح ہی اللہ جل شانہ کی معرفت، اللہ کا تعارف، اللہ کی طرف لے کے جانے والے اعمال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اعمال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ سیکھے بغیر نہیں آتی. دیکھیں ایک بچی ہے وہ بیرون ملک پلی، وہیں پیدا ہوئی، وہیں پلی، وہیں بڑے عرصے بعد آئی، اچھی سیانی ہو گئی، بڑی ہو گئی ہے.
اب اسے کسی کا بھی نہیں پتا، اسے باپ کا پتا ہے، ماں کا پتا ہے، اور اب تو موبائل ہے جس میں پکچر آتی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو ٹیلی فونوں کا نظام بھی اتنا اچھا نہیں تھا. جو لوگ حرمین شریفین جاتے تھے تو 6 مہینے بعد بھی آتے، 6 مہینے بعد بات چیت ہوتی تھی، ایسا تھا. تو وہ واپس آئے تو اس سے تو کسی کو نہیں ہے. اب اس کی ماں بتائے گی یہ تیری خالہ ہے، یہ تیری ممانی ہے، یہ تیرا ماموں ہے، یہ تیرا تایا، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیرا نانا ہے، یہ تیری رشتہ داری ہیں، یہ تیرے لگتے ہیں. اب ماں پہ اعتماد کرتے ہوئے سارے رشتوں کی پہچان ہو جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کا تعارف کرایا، قرآن کا تعارف کرایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ بتایا، اللہ کی ناراضگی کے طریقے بتائے، اور پھر اسی کام کو لے کے ہمارے علماء اللہ نے اجر عظیم عطا فرمائے، حضرات صوفیہ جنہوں نے اللہ سے جڑے رہنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا. دیکھیں آپ اپنے گھر میں واشنگ مشین لے کے آتی ہیں، بڑی مہنگی واشنگ مشین ہے، آج کل تو بہت مہنگی ہے، تو لیکن آپ کو چلانی نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ خراب ہی کریں گے نا. ایک دفعہ ایک واشنگ مشین تھی، فرانس کی تھی، تو خراب ہوگی. میں گیا اس کے پاس، یار اس نے کہا یہ کون چلاتا ہے؟ میں نے کہا کپڑے دھونے والی ملازمہ. اس نے کہا یہ اس نے خراب کیا. میں نے کہا اس نے کیسے خراب کر دیا؟ اس نے کہا دیکھو یہ جو آن آف ہوتا ہے نا، تو آن آف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چل پڑتی ہے، اور جب اگر اس سے اچانک بند کرنا پڑ گیا، پہلے بند کرنا ہے آپ نے ابھی مشین، تو اس سے واپس نہ کریں، اس کی غراری ٹوٹ جائے گی. بجلی بند کر دیں پیچھے سے، تو یہ واپس ہوتی رہے گی لیکن غراری نہیں ٹوٹے گی. غراری نہیں ٹوٹے گی. وہ غراری ٹوٹ گئی اس کی، وہ ایسے واپس کرتی تھی، اسے آتا ہی نہیں تھا، طریقہ ہی نہیں آتا تھا. تو اسی طرح ہی دنیا کی کوئی چیز مائکرو اوون ہے، ہم نے دیکھا ہے اس پہ ٹائمنگز ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ایک چیز ہے، اس کا 1 منٹ ٹائم ہے، اس میں 5 منٹوں بعد نکالے تو جلا ہوا باہر نکلے گا، خراب بھی ہو گیا ہے. یہ بند ہو گیا، تو جلا ہوا باہر نکلے گا. کیوں جلا ہوا باہر نکلا؟ کہ اس کا جو ٹائم تھا آپ نے اس کے ٹائم سے اوور کر کے اس کو کیا تو وہ خراب ہو گیا ہے. تو اس اعتبار سے زندگی کی کوئی کام کرنے کے لیے اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ کریں گے تو انجام دے گی. دیکھنا اللہ جل شانہ معاف کرو، میں نے پچھلے دنوں ایک صاحب کا دیکھا تو ان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ جی کیسے؟ وہ جو مشین میں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے خیال نہیں کیا، چیز کے ساتھ ہاتھ اپن کر دیا. وہ مشین تو کہے گی اگر ہاتھ آ گیا رک جا، اس نے پھیڑا اور ہاتھ کیوں دیا، چلی گئی. ایک دفعہ ایک صاحب کو دیکھا، اس کا بازو کٹا تھا، ہمارا ساتھی تھا، اس کا والد تھا. میں نے کہا ان کے ایک بازو کیسے کہتا ہوں گھاس کاٹ رہے تھے تو خیال نہیں کیا، گھاس کے ساتھ اپنا ہاتھ بازو کر دیا، ایسے ہی پورا بازو چلا گیا. تو بھئی زندگی ایک ترتیب ہے، اس میں بھی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے طریقہ سلیقہ ترتیب سیکھنی پڑے گی، تب یہ آئے گا. آپ آن کرو نظر میرا ہے. اب اس کے پاس 2 گھنٹے ہیں، چلو 3 گھنٹے ہیں عموماً، 3 گھنٹے، اور اگر 3 گھنٹے کو وہ ضائع کر دے تو بھی وقت ضائع ہو گیا، اگر اس میں کام کر لے تو بھی ہو گیا. ہماری زندگی بھی ایک ایسی ہے کہ ہم جب پیدا ہو گیا تو پیدا سے مرنے ہونے تک ہم امتحان حال میں بیٹھے ہیں. ہمارا ہر کام نیک کام لکھا جا رہا ہے، ہمارا ہر برا کام بھی لکھا جا رہا ہے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا پرچہ ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، لو پڑھ لو اپنا نام اعمال. تو اس وقت شاید ہمارے پاس وقت نہ ہو. آج ہم اپنی اصلاح کر کے اپنے نام اعمال کو درست کر سکتے ہیں. میدان اس میں جیسے حال میں آدمی اپنی درستگی کر سکتا ہے. یہ توبہ بھی تب آتی ہے جب توبہ کا طریقہ سیکھا جائے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں، اپنے گناہوں کی کیسے. اب توبہ میں ایک توبہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے غلطیاں ہوگی اللہ معاف کر دے، ایک توبہ ہے کہ نمازیں نہیں پڑھی تو اللہ سے معافی مانگنے کے بعد نمازیں بھی پچھلی ادا کرنے کی کوشش کرے. ایک آدمی ہے اس پہ حج فرض کیا ہی نہیں تو وہ تو حج کرے گا، اور اس ایک آدمی ہے کسی نے کسی کا مال کھا لیا تو ایک نہیں 100 دفعہ توبہ کرے، جب تک اس کا مال واپس نہیں لوٹائے گا اس کی توبہ نہیں ہے. ہر توبہ کی اپنی نوعیت اپنی ترتیب ہے. کسی نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے پاس بھی جائے جس کو نقصان اس نے پہنچایا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ جب غیبت کی جاتی ہے نا تو غیبت کی تعریف سن لیں. غیبت یہ ہوتی ہے کہ ایک مرد ہے یا عورت ہے، اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے اس میں، اور آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس کے لیے قابل
تکلیف ہے نا تو آپ نے یہ غیبت کی ہے. اگر اس میں وہ نہیں پائی گئی اور آپ نے کہا تو پھر تو بہتان ہوگا، اور بہتان تو بہت شدید ہے. تو غیبت اس اعتبار سے جو ہے نا یہ غیبت ہے. اگر آپ نے کسی کی غیبت کیا اور اس کو نہیں پتہ چلا تو وہ آپ معافی مانگیں گے تو معاف ہو جائے گی. لیکن آپ نے اس کی غیبت کی ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے، اب جب تک وہ معاف نہ کرے یہ غیبت بھی معاف نہیں ہوگی اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا. اور اس معاشرے میں سب سے بڑا ظلم، اس معاشرے میں سب سے بڑی قباحت وہ زیادہ جو ہے نا وہ یہ غیبت بن گیا جو اب چل رہی ہے. ہر آدمی، مرد، عورت، نیک، ہر قسم بس غیبت میں لگا ہے. 3 بندے بیٹھے ہیں، ایک کے پیچھے پڑ گیا، ان میں سے ایک گیا تو پیچھے 2 اس کے پیچھے بھی پڑ گئے. یہ تو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، یہ تو ہماری حالت چل رہی ہے. تو بھئی یہ کیسے سیکھا جائے؟ یہ ماحول سے سیکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی نعمت، اللہ کا ذکر ایک بہت بڑا قوت ہے جو آدمی کی اصلاح کر دیتا ہے، توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. آدمی اللہ کے حکموں کو ماننے والا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا بن جاتا ہے، سنت رسول سنت مطہرہ پہ چلنے والا بن جاتا ہے، اچھی اور بری کی تمیز ہو جاتی ہے. اس کی برکت سے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بنا دے گا انشاءاللہ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنے تو دین ہی ہے کہ جو دونوں بنائے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو دنیا بنائے گا. ہم نے تو دیکھا ہے دنیا بناتے بناتے آخرت کو چھوڑو تو دنیا بھی ذلت والی بن جاتی ہے، تباہی والی بن جاتی ہے، بربادی والی بن جاتی ہے. تو بھئی یہ ذکر کی ترتیب ابھی آپ کو جو آپ میں عورتیں ہیں ذکر کا طریقہ سکھائیں گے تو اس ذکر کو کرنا. اور یہ کوئی یہ یہاں جو ہے نا کوئی عرس نہیں ہو رہا، یہاں کوئی وہ ایک اس طرح کا نہیں ہے کہ آئے ہیں چلو جی کچھ کھا پی لیتے ہیں اور ذکر کر کے، نہیں، یہ آپ نے سیکھنا ہے اور کرنا ہے اور روز کرنا ہے. جیسے یہ وجود کی غذا ہے کھانا پینا، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جب آپ یہ کھائیں گے تو یہ ذکر کریں گے تو روح کے اندر نور پیدا ہوگا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، حرام سے نفرت ہو جائے گی، حلال کی طرف رغبت ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے والا پیدا ہو جائیں گے، خود ہی حیا پیدا ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے غیبت جھوٹ یہ خود چھوٹنا شروع ہو جائیں گے. یہ ٹی وی کے ڈرامے اور یہ گندے گندے میسیج اور گندی گندی فلمیں خود چھوٹ جائیں گی. اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ آپ کو اسٹیئرنگ کی طرح آپ کو موڑ دے گی، آپ کا رخ بدل دے گی، جہنم کے جانے والے اس قافلے کو جنت کا قافلہ بنا دے گی. تو یہ بھی سیکھنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ ایسا نہیں آئے یا چلے یا بس کر لیا، نہیں، اسے کریں، پوچھیں، ان سے پوچھیں، ان سے نمبر لے لیں، اپنے نمبر ان کو دے دیں. الحمدللہ ہمارا نیٹ ورک عورتوں کا ہے جس میں ذکر بھی سکھایا جاتا ہے. اگر کوئی قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہے، تفسیر سیکھنا چاہے وہ بھی ہے، اگر کوئی ناظرہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی ہے. کتنی عورتیں ہیں 60 سال کی ہو گئی ہیں، اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نماز کا سلیقہ ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سکھانے کا. اسی طرح ہی آپ اگر اور بھی مسائل ہیں عورتوں کے، بچیاں خصوصاً، تو ان کے لیے بھی کلاسیں ہوتی ہیں، ان بچیوں کو مسائل بھی سکھائے جائیں گے. اور آپ کے بچوں کے لیے اور باقیوں کے لیے سیرت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، زندگی کیا ہے، کیسی تھی اور ہم نے کیسے اس پہ عمل کرنا ہے، تو یہ سارا کچھ سکھایا جاتا ہے. تو اس ذکر کی بدولت آپ کو اللہ سے جڑنے، رسول اللہ کی غلامی میں آنے اور ایک اچھا مسلمان، بہترین انسان بننے کا موقع بھی مل جائے گا. آپ کو نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی معیت بھی مل جائے گی. الحمدللہ ذکر کے 4 ٹائم ہوتے ہیں، صبح تہجد کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد. جمعے کے دن عصر کے بعد نہیں ہوتا، مغرب کے بعد مسجد سے آن لائن ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی بھی کچھ پوچھنا ہے تو جو عورتیں ہیں وہ اہلیہ کا جو نمبر ہے یا میری بچی کے، اس پہ وائس میسج کر دیں یا میسج کر دیں یا مس کال کر دیں. انشاءاللہ ایک ہی دن میں، ہماری اپنی مصروفیت کے باوجود ایک دن میں ضرور آپ سے رابطہ قائم کر کے پوچھیں گے کہ آپ نے فون کیا تھا، یاد کیا تھا، تو آپ کا کیا مسئلہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رات سونے سے پہلے جتنے دن کا ہوتا ہے بعض دفعہ ایک بھی بچ جاتا ہے تو اس کو بھگتا کے سوتے ہیں، میں اور میری بیوی.
لوگوں کے ہوتے ہیں بعض بار نہیں وقت ملتا تو بہت میسج جمع ہو چکے ہوتے ہیں تو سب کو ایک ایک کر کے سب کو جواب دیتے ہیں. بعض ملکوں کے ساتھ ہمارے ٹائمنگ کا فرق ہے تو ہمارے جب 1 بجے ہوتا ہے ان کے 11 بجے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی جو آسٹریلیا اس کا فرق ہمارے ساتھ اور زیادہ ہے تو کینیڈا کا فرق ہے تو وہ ہم ان کے ٹائمنگ کو پھر بھی اپنے ٹائمنگ کی بجائے ان کے ٹائمنگ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا سہولت ہے. تو بھئی یہ ذکر سیکھنے سے صرف اللہ کا تعلق نہیں اللہ کے تعلق کی برکت سے باقی بھی سارے کام سیدھے بن جائیں گے. دیکھیں میں ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا فوجی فاؤنڈیشن میں تو وہاں بچیاں آئیں 2 ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے بتایا اس بندے نے کہ جی میری بچیاں صحیح چل نہیں سکتی نا ان کو کوئی تکلیف ہے پتہ نہیں کیا ہے تو یہ گر جاتی ہیں پرابلمز ہوتی ہے. وہ بڑا ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ ہے تو اسی فیلڈ کا تو اس نے ان بچیوں کا بچی آپ بیٹھ جاؤ نا کرسی پہ بیٹھ کے آپ ٹانگ اٹھاؤ نا اٹھائی تو یہ پاؤں کے تلوے ہیں نا تو ان بچیوں کو نیچرلی تلوے ایسے ہوتے ہیں نا اندر وہ نہیں تھے وہ سیدھے تھے. اس نے کہا جی کہ آپ کا یہ جو ہے نا پرابلم ہے میڈیکلی پرابلم ہے. دوسری بچی کا دیکھا تو اس کا بھی تھا تو اس نے کہا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کو شوز بنا دوں گا جو شوز آپ نے مسلسل پہننے ہیں نا تو آپ پہنے رکھیں گے تو یہ آپ کی جگہ ایسے ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا یہ چلنا. اس طرح ہمارے اندر بھی کچھ خامیاں ہوتی ہیں ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہوتا تمہارے اندر یہ خامی ہے اور اگر کوئی بتا دے تو ہم اس سے لڑ جھگڑ پڑتے ہیں تو نے میری توہین کر دیا ہے. لیکن کچھ شفقت کرنے والے محبت کرنے والے ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں کہ الحمدللہ جن کے بتانے کا سلیقہ جن کے بتانے کا طریقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ گناہ غلطیاں خامیاں کمزوریاں غلط عادات کی نشاندہی بھی کر کے اس کے ساتھ اصلاح کی ترتیب بھی بنا کرتے ہیں. انسان جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں وہ محبت والا بن جاتا ہے. جس کی زبان فائر کرنے والی ہوتی ہے وہ محبت دینے والی بن جاتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ ترتیب جو ہے نا ایک پورا ضابطہ ایک زندگی ایک ترتیب ہے. صرف اس طرح نہیں کہ ہم آئے ہیں چلے گئے ملاقات ہوگی نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آج جس طرح آج بیٹھے ہیں اللہ کرے جنت میں بھی اس طرح ہی جا کے بیٹھے. میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قافلہ جنت کی طرف جانے لگے تو اس قافلے میں بھی ساتھ اکٹھے ہوں. اللہ یہاں بھی جوڑے میدان محشر میں جو ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اس دن تو ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سارے چھوڑ جائیں گے لیکن جن کا اللہ کے لیے تعلق تھا وہ وہاں بھی اکٹھے ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے اور جنت میں جا کے بھی ان کی آپس کی ملاقات ہوگی. اور لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے اپنے رشتے داروں کو واقفکاروں کو دنیا دار تعلق والے کو تو جو مل جائے گا بڑا خوش ہوں گے اس کا پوچھیں گے اس کو پوچھیں گے. بڑی مخلوق ہے. اگر کسی کا نہیں پتہ چلے گا تو اللہ سے پوچھیں گے اللہ فلانا شخص مجھے نظر نہیں آتا تو اللہ فرمائیں گے یہ دیکھ. وہ دیکھے گا تو وہ دوزخ میں نظر آئے گا اور جب وہ دوزخ میں نظر آئے گا تو وہ اللہ سے فریاد کریں گے اللہ اس کے ساتھ تو ہماری بڑی محبت تھی ہمارا دینی رشتہ بھی تھا اللہ اس کے ہم پہ احسانات بھی ہیں آج اللہ یہ جہنم میں ہم جنت میں ہیں اللہ ان کے حق میں ہماری سفارش قبول کر لیں. یہ جنتی جنت میں جا کے ان کے لیے سفارش کرے گا. اس کی سفارش اللہ اس کی سفارش کی برکت سے اسے جہنم سے نکال کے جنت پہ بھیج دے گا. اور یہ دنیا کے رشتے تو موت کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتے ہیں. بیوی دوسرا خاوند کر لیتی ہے خاوند دوسری بیوی کر لیتے ہیں بچے جائیداد بانٹ دیتے ہیں باپ کا نام اتار کے یہاں سے اتار کے قبر پہ لگا دیتے ہیں نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہوتا. اس کے ماں اور باپ کے کپڑے پھینک دیتے ہیں پہننا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا. اور جناب کیا کیا ہوتا ہے. اور بعض لوگ اپنے ماں باپ کو کوستے رہتے ہیں لیکن دین والا رشتہ یہاں بھی قبر بھی حشر بھی اور جنت میں بھی. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں چلا گیا تو دینی رشتہ اسے جہنم سے اٹھا کے جنت میں لے آئے گا. یہ اتنا پکا تعلق ہے اتنا مضبوط تعلق ہے موت کا فرشتہ بھی اسے نہیں توڑ سکتا قیامت کا زلزلہ بھی اسے نہیں توڑ سکتا. تو گزارش ہے کہ اس کو سیکھیں ان سے پوچھیں اپنا نمبر ان کو دیں ان کا نمبر آپ سے لیں
اور الحمدللہ سکھانے کی کلاسیں ہوتی ہیں، ذکر کیسے کرنا ہے اور ذکر کی ترتیب کیا ہے، کیوں کرنا ہے، الحمدللہ وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، طریقہ کار سکھا دیں گے، اور ذکر جو زوم پہ ذکر کے ٹائمنگز ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. تو انشاءاللہ ایک آپ کی زندگی مربوط ہو جائے گی. یہ جو وقت ضائع ہوتا ہے، مردوں کو دیکھو پان سگریٹ والی دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے تھڑوں پہ بیٹھے ہیں، عورتوں کو دیکھتے بہانہ ڈھونڈتی ہیں کسی کے گھر چلے جائیں، چلو وہاں کھانا کھا لیں گے، چائے پی لیں گے، باتیں کر لیں گے، یا کوئی آ جائے یا پھرتے ہیں یا پارکوں میں چلی جاتی ہیں. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا. اللہ آپ کو ایسا مصروف اپنی ذات کے ساتھ اپنے نبی والے اعمال کے پاس کر دے گا کہ آپ اس کو چھوڑنا ہی گوارا نہیں کریں گے. اللہ کا تعلق نہیں ہے نا. موبائل سب سے پہلے آنکھ کھل کے لوگ دعا پڑھا کرتے تھے، آج لوگ موبائل دیکھتے ہیں کہ کتنی کاسلیں مس ہو گئی ہیں. میں تو اتنا تکلیف ہوتی ہے مسجد میں، مولوی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، مولوی صاحب کا پورا سلام نہیں ختم ہوتا، لوگوں نے موبائل نکال دیا، کتنی کالیں مس ہوئی، پتہ نہیں مجھے پرائم منسٹر بنانا تھا، پریزیڈنٹ بنانا تھا تو رہ گیا ہے. یہ تو لوگوں کے حال ہیں. 5 منٹ کی 7 منٹ کی نماز میں بھی وہ موبائل کو نہیں چھوڑ سکتے. چل رہے ہوتے ہیں دیوانوں کی طرح، اچھے خاصے ماشاءاللہ دیندار بھی، اور ٹھڈا لگ جاتا ہے، ٹکڑ ہو جاتی ہے، موبائل میں اتنے فنا ہو گیا. کوئی کہتا نا یار یہ فنا کیا ہوتا ہے، تو دیکھو لوگ جیسے کرکٹ کے میچ میں اور جیسے موبائل سے فنا، اس کو فنا کہتے ہیں. اللہ کرے یہ فنا اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب ہو جائے. تو بھئی زندگی کا سلیقہ، دنیا کی کامیابی، آخرت کی عزت، آخرت کی کامیابی پانے کے لیے اللہ کا ذکر ایک ذریعہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ مجھے آپ ہم سب کو اس کی توفیق دے. تو ابھی آپ ان سے طریقہ ذکر سیکھ لیں تو ذکر شروع کرتے ہیں.